یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ جانتے ہیں نسلوں سے ہمیں سکھاتی آ رہی ہے کہ سچائی میں آخر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو آئیے آج ہم مل کر اسی لازوال سبق کو پھر سے تازہ کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی بس ایک لمحہ آتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو ہماری پوری زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی فیصلے کی ہے جس کا سبق پھر عمر بھر ساتھ رہتا ہے۔ چلیں اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں ایک لڑکا اپنے والدین سے وہ سبق سیکھتا ہے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم اصول بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے علی، ایک عام سا غریب گھرانے کا لڑکا۔ اس کے پاس دولت تو نہیں تھی، لیکن ہاں، اس کے والدین نے اسے ایک ایسا خزانہ دیا تھا جو پیسوں سے خریدا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ تھا ایمانداری کا خزانہ۔ اور یہی چیز آگے چل کر اس کی سب سے بڑی آزمائش میں اس کے کام آنے والی تھی۔ سچ کا راستہ کبھی نہ چھوڑنا، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ وہ نصیحت تھی جو علی کی ماں نے اس کے دل میں، اس کی روح میں اتار دی تھی۔ یہ ایک وعدہ تھا جو اسے زندگی کی ہر مشکل، ہر اندھیرے میں روشنی دکھانے والا تھا۔ لیکن اصولوں کی اصل پہچان تو تبھی ہوتی ہے نا جب انہیں آزمایا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ علی کی زندگی میں وہ آزمائش کس طرح سے آتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک غریب لڑکا، سنسان راستہ، اور اس کے قدموں میں پڑی سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی۔ ایک طرف غربت سے نکلنے کا، زندگی بدلنے کا موقع، اور دوسری طرف اس کی ایمانداری کا سب سے بڑا، سب سے کڑا امتحان۔ اور بس علی کے دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ گئی۔ ایک طرف تھی سونے کی چمک جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور دوسری طرف گونج رہی تھی اس کی ماں کی نصیحت۔ تو اب سوال یہ تھا کہ علی کرے گا کیا؟ کیا وہ اس لالچ کو چنے گا یا اپنی ایمانداری کو؟ اس کا اگلا قدم بس یوں سمجھ لیں کہ اس کی پوری زندگی کی کہانی لکھنے والا تھا۔ تو اب وقت آ گیا تھا فیصلے کا۔ دیکھتے ہیں کہ علی نے اپنی اس اندرونی جنگ میں آخر کس کو فتح دی، لالچ کو یا ضمیر کو؟ علی نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ سیدھا گاؤں کے چوک پر گیا، اونچی آواز میں اعلان کیا کہ اسے ایک تھیلی ملی ہے، اور جب اس کا اصلی مالک آیا تو علی نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر ایک سکہ نکالے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ وہ تھیلی ایک امیر تاجر کی تھی۔ جب اسے اپنی کھوئی ہوئی دولت واپس ملی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے علی کی ایمانداری کو دیکھا اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس لڑکے میں کچھ تو خاص بات ہے۔ اور اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے، جہاں سچائی کو وہ انعام ملتا ہے جس کی وہ واقعی حقدار ہے۔ اس امیر آدمی نے علی کو نہ صرف انعام میں کچھ رقم دی، بلکہ اس سے بھی بڑی چیز دی۔ اس نے علی کی تعلیم کی ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ تب علی کو سمجھ آیا کہ ایمانداری کا پھل صرف دولت نہیں ہوتا، بلکہ ایک روشن مستقبل بھی ہوتا ہے۔ علی نے اس دن جو سبق سیکھا وہ دراصل ہم سب کے لیے ہے۔ ہاں، راستے میں مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن سچائی کا راستہ ہی ہے جو ہمیشہ بہترین منزل تک پہنچاتا ہے۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں، جہاں ہر کسی کو ہر چیز فوراً چاہیے، کیا ہم علی کی طرح صبر سے ایمانداری کا پھل ملنے کا انتظار کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو میں سوچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔